تو الگ بات ہے، اور برائی سے روکنا بھی چھوڑ دینا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ وقت کب آئے گا جب ہم امر بالمعروف کریں گے ہی نہیں، اچھی بات کریں گے ہی نہیں، اور بری بات سے روکیں گے بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرماتے ہیں اذا ظہر فیکم ما ظہر فی الامم قبلکم، یہ اس وقت ہوگا، اس وقت ظاہر ہوگا تم میں جب تم وہی کام کرنے لگ جاؤ گے جو پہلے لوگ کرتے تھے، پہلی قومیں کرتے تھیں، اسلام سے پہلی قومیں، قوم سمود، قوم شعیب، قوم صالح، قوم مدین، قوم نوح، قوم لوط، قوم ابراہیم، قوم اسماعیل، مطلب جو پہلی قومیں آپ سے گزر گئیں ترتیب وار، جو جرائم انہوں نے کیے، جب تم وہ کام کرنے لگ جاؤ گے تمہیں تمہاری آنکھیں ہی شرمسار کریں گی نیکی کی بات کرنے سے۔ کرتے ہیں نا، میں گناہ گار آدمی ہوں، تو بیٹھا ہوتا ہے کہ یار ایسے نہیں، یار میں ویسے ہوں تو گناہ گار آدمی لیکن یہ بات غلط ہے، وہ ہم خود ہی شرمسار ہیں اپنے اعمال سے، ہے نا؟ ہر بندہ شرمندہ ہے لیکن اس شرم کو دور نہیں کرتا۔ اگر غیرت کا مسئلہ آ جائے تو اس جیسا غیرت مند کوئی نہیں ہے، اگر دین کا مسئلہ آ جائے تو میں تو ویسا ہی ہوں، میں تو شرمسار، میں جاہل آدمی خود ہی کہہ دیتا ہے، حالانکہ جاہل کہنا حرام ہے، کوئی بندہ جاہل نہیں ہے، ان پڑھ بھی جاہل نہیں ہے۔ جس کو اپنا نام بولنا آتا ہے جاہل کیسے ہوگا؟ جس کو خدا نے نطق دیا ہے، زبان بولنے کے لیے دی، دماغ سوچنے کے لیے دیا، جاہل کیسے؟ صرف جس کو دماغ نہیں دیا اور زبان نہیں دی، جس کو کہتے گونگا، بہرا، اندھا، وہ جاہل کہہ سکتا ہے اپنے آپ، ان تین میں سے جس میں ایک بھی صفت ہے۔ لیکن جس کو اللہ نے آنکھیں دی، جس کو راستے میں کتا بیٹھا ہوا نظر آتا ہے اور وہ راستہ تبدیل کرتا ہے، جس کو راستے میں گلی میں بہتا ہوا گٹر کا پانی یہ مجبور کرتا ہے کہ سائڈ چھوڑ کے چلا جا، وہ جاہل کیسے ہو گیا؟ جس کو راستے کے اندر بلاکنگ کی ہوئی بیریئر سے پتہ چلتا ہے کہ اس گلی میں نہیں داخل ہونا، وہ جاہل نہیں ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو دین کے بارے میں جاہل کہتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے۔ اپنے آپ کو جاہل کبھی نہیں کہنا، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ جاہل نہیں ہے۔ کلمے کے معنی جب کلمہ کو قاری صاحب پڑھاتا ہے تو پہلے بتاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، یہ علم آ گیا۔ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم بن گئے آپ، عالم، اس کے بعد جاہل کہنا یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اب آگے جو ضروری علم ہے وہ اسی کلمے کے درمیان ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب ہم اچھائی چھوڑ دیں گے، برائی پہ لگ جائیں گے؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس وقت تم سے اچھائی چلی جائے گی، برائی تمہارے اندر آ جائے گی جب تم وہ کام کرو گے جو پہلی قوموں نے کیا۔ یا رسول اللہ انہوں نے کیا کیا؟ یہ بھی تو حق بنتا تھا نا، پوچھ لیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی قوموں نے کیا کیا؟ فرمایا وما ظہر فی الامم قبلنا، ہم سے پہلے جانے والوں نے کیا کیا تھا جو ہم کریں گے تو ہم سے اچھائی چلی جائے گی، برائی آ جائے گی۔ قال الملک فی صغارکم، الملک فی، آپ کا ملک ہے نا، بڑا اچھا ملک ہے، وطن عزیز پاکستان، یہاں ریکارڈ قائم کرتے ہیں لوگ، کیا سب سے کم عمر ایم این اے بن گیا۔ یہ اعزاز کی بات ہے، یہ جہالت اور فتنے کی بات ہے۔ کہتے ہیں نا سب سے کم عمر ڈی سی بن گیا۔ وہ آپ کے کراچی میں ایک دن میں نے اخبار میں پڑھا، کوئی ڈپٹی کمشنر لگا ہے اور اس کی پتہ نہیں 25 سال یا 24 سال عمر لکھی ہوئی ہے۔ یہ ہے پہلی قوموں کی نشانی کہ بچوں کو مملکتیں دیتے تھے۔ اور ہم نے ایک جمعہ پہلے، کئی 2-4 جمعے گزرے، میں نے بتایا تھا کسی ایم این اے کو 40 سال سے پہلے نہیں بننا چاہیے، کسی ڈی سی کمشنر جو بیوروکریٹ جن کو کہتے ہیں وہ 40 سال سے کم عمر نہیں بننا چاہیے، کیونکہ میچورٹی 40 سال سے آتی ہے۔ پہلی تو لاوبالی کی زندگی ہے، لاپرواہی کی زندگی ہے، باپ کماتا ہے بیٹا کھاتا ہے اڑاتا ہے۔ اور پھر جتنے انبیاء آئے 40 سال سے کم کسی کو نبوت نہیں ملی۔ اس لیے ہمارے ہاں ریکارڈ قائم کرتے ہیں کہ بڑا کم عمر ترین ایم پی اے بن گیا، اور یہ تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اور یہی وہ بیماری تھی کہ پچھلی قوموں میں بچوں کو لیڈر بنا دیا جاتا تھا۔ آپ کا ایک بچہ لیڈر بننے کے لیے بڑا تیار ہے،
کیا فرمایا؟ جو برائیاں پہلی قوموں میں تھی جب تمہارے اندر آ جائیں گی، تمہارے اندر سے اچھائی ختم، برائی تمہارے اندر آ جائے گی۔ الملک فی صغارکم، تم اپنی ریاستیں بچوں کے حوالے کر دو۔ دوسری بیماری والفاحشۃ فی کبارکم، یہ بڑی اہم بات ہے، بوڑھے زنا کرنے لگ جائیں گے۔ کر رہے ہیں نا، آپ نے گورنر بنایا تھا سندھ کا، اس کی ویڈیوز آ گئی، فلانے وہ منسٹر کی یہ ویڈیوز آ گئی، فلانے کی یہ ویڈیوز آ گئی، وہ تو الگ ہے۔ معاشرے میں ویسے دیکھ لو، 50 سال کا آدمی زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور آپ کے معاشرے میں تو 60 سال کی عورتیں بھی فاحش ڈانس کرتی ہیں۔ یہ پرانی قوموں کی بیماری ہے۔ جب یہ چیز آ جائے گی تو تمہارے اندر سے اچھائی ختم، برائی آ جائے گی۔ اور برائی آنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے برائی۔ اور جس قوم کی اللہ کی طرف سے برائی آ جائے تو پھر وہ مہنگائی پہ روئے گی اور کچھ نہیں کرے گی۔ یہ نہیں دیکھے گی مہنگائی کیوں آئی ہے، عذاب کیوں ہے، ظلم کیوں ہے، اپنی حرکتیں وہی رکھے گی، دوسرا غلط نہ کرے۔ وہ دوسرے کے بھی بس میں نہیں ہے، کیونکہ چینی تو ہم نے اسٹاک میں لگائی ہے، گوداموں میں لگائی ہے، انہوں نے تو نہیں لگائی۔ دوسری بیماری جو پہلی قوموں میں تھی تمہارے اندر جب آ جائے گی، اچھائی ختم، تم سارے برائی پہ قائم ہو جاؤ گے۔ کیا فرمایا؟ والفاحشۃ فی کبارکم، تمہارے بوڑھے بھی، کبار کہتے ہیں کبیر، بڑے لوگ فاحش ہو جائیں گے، فحاشی پھیلائیں گے، فحاشی کے کام کریں گے، فحاشی کے ڈانس کریں گے اور میوزیکل نائٹ کریں گے۔ آپ کے صدر مملکت بن جائیں گے لیکن رات کو میوزیکل نائٹ اٹینڈ کریں گے، لگوائیں گے اپنے صدر محل میں۔ تو یہ قوموں کی تباہی ہے۔ ان قوموں سے کبھی عذاب نہیں ٹلتا جو خدا کے عذاب کو خود دعوت دے، جو خدا کے منکروں کے ساتھ ہم نوا بن جائے۔ اللہ کبھی اس قوم کو خوشحال نہیں کرتا، جتنے مرضی حکمرانوں کو گالیاں دے لو۔ جب تم نے انگوٹھا لگاتے ہوئے ایک لٹیرے، ڈاکو اور فاحش کو ووٹ دیا ہے تو یہ تمہارے انگوٹھے کی سزا ہے۔ اور تیسری بیماری کیا ہے؟ جو پہلی قوموں میں تھی اور تمہارے اندر آ جائے گی، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ اچھائی ختم، برائی شروع، سستائی ختم، مہنگائی شروع۔ صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تیسری چیز فرمایا والعلم فی رذالکم، رذالکم ذلیل، ذلیل سے مراد کیا ہے؟ ذلیل سے مراد بڑی خطرناک ہے اور آپ میں سے کئیوں کو شاید غصہ نہ آ جائے۔ تیسری بیماری جو پہلو میں تھی وہ اس قوم میں آ جائے گی، کوئی آدمی عالم نہیں بنے گا، دین کا علم حاصل نہیں کرے گا، بلکہ دین کا علم حاصل کرنے والوں کو کیا سمجھیں گے؟ کم تر لوگ ہیں۔ پچھلے انبیاء کی کہانیاں پڑھی ہے نا، قصص الانبیاء، انبیاء کی بات ہی نہیں مانتے تھے، تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں کر، تو خود کر لے جو کرنا ہے، انبیاء کو کہہ دیتے تھے، اور آج علماء کو کہہ دیتے ہیں تم دین کا کام کرو، تم مسجد میں نماز پڑھاؤ، باقی ہم بھلے ننگا ناچیں باہر، ہے نا ایسے ہی۔ یہ بیماری پہلی قوموں میں تھی، کیا ہوا ان قوموں کے ساتھ؟ زمین میں دنسا دی، چیخنے آ لیا، صیحتن، اوپر اٹھایا پلٹا دیا۔ جنہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا تھا ہمارے عقیدے پہ آ جا، ہمارے کام پہ آ جا، ٹھیک ہے، نہیں تو ہمارا علاقہ بستی صدوم چھوڑ دے، اور اللہ نے کیا کیا؟ اس کو باہر نکالا، باقی سب کو الٹا دیا، اندھا کر کے الٹایا، دیکھو بھی نہیں۔ کبھی کسی عالم کی بات سن کر یا کسی عالم کے بارے میں دل کے اندر برا خیال لانا بھی اللہ کی غضب کو دعوت دینا ہے۔ کسی عالم کو، جس کو آپ عالم سمجھ لیں، جس کو آپ مولوی صاحب کہیں یا مولانا صاحب کہیں، اس کے بارے میں پچھلی قوموں نے برے خیالات لائے اور اللہ نے قرآن میں اتارا، نبی پاک نے اس کی وضاحت کر دی، والعلم فی رذالکم، اہل علم کی آپ نے کی ہے نا۔ چلو مولویوں کو چھوڑو، آپ نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو عزت دی ہے، ذلیل کیا نا، تو پھر کیسے خوشحال ہو جاؤ گے؟ جو شخص اس ملک کو ناقابل تسخیر کر گیا، جو شخص اس دنیا کے تمام اسلامی ممالک کا سر فخر سے اٹھا کر جینے کا سلیقہ دے گیا، آپ کے وطن نے اس کو ذلیل کیا۔ آپ کی شہر کی مٹی کا وہ فرزند تھا، عزت دی،
نماز جنازہ میں مجھے بھی بلایا، غائبانہ جنازہ پڑھنی ہے۔ میں گیا، وہاں 2 وزیر کھڑے ہوئے تھے اور سارے ایم پی ایم این اے۔ میں نے ایک صوبائی وزیر سے کہا کہ آپ نے تشہیر صحیح نہیں کی، حق تو یہ تھا کہ اس شہر کا ہر جس پر نماز فرض ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھنے آ جاتا۔ کوئی گھر میں مرد و خواتین گھر میں نہ رہتی۔ اس شخص نے صرف پاکستان پر احسان نہیں کیا، دنیا اسلام پر احسان کیا۔ ہم نے اس کو عزت دی۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، کیوں؟ ہمارا ہاتھ دوسرے کی گریبان میں عموماً کہتا ہوں، اپنے گریبان میں تو جھانکتے ہی نہیں ہیں۔ اور جس دن اس قوم نے اپنے گریبان میں جھانکا اس دن آنکھیں اوپر نہیں اٹھا سکے گی، روتی رہے گی۔ ہم نے اس ملک کو بنانے والوں کے ساتھ عزت نہیں دی اور مہنگائی کو روتے ہیں اور پریشانیاں ہیں، بد امنی ہے، یہ ہو گیا وہ، یہ سب ہونا ہے اس لیے کہ ہمارے اندر وہ بیماریاں جو آج سے 1500 سال پہلے نبی مکرم نے بتائی، اللہ نے وحی کی صورت میں اتاری کہ جب تمہاری قوم پچھلوں والے کام شروع کر دے گی میں اس قوم کو ذلیل کر دوں گا۔ العلم فی رضالکم۔ پھر آگے ایک چوتھی چیز بھی فرمائی، اس کا معنی کیا ہے؟ رضالکم ذلیل، یعنی ذلیل کر دوں گا نا۔ اب اس کا آگے تشریح بھی نبی علیہ السلام نے خود فرمائی، اذا کان العلم فی الفساق۔ آئے 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 آئے، آپ کو پتہ ہے فی الفساق، فساق فسق کی، فاسق کی بڑی ڈگری ہے، گڈ بیٹر بیسٹ کی طرح یہ بڑی ڈگری ہے۔ فساق انتہائی فاسق انسان، گناہ گار انسان۔ اذا کان العلم، اہل علم تو ہوں گے، پی ایچ ڈی کی ہوگی، عالم بنے ہوں گے، ڈاکٹر انجینئر بنے ہوں گے، لیکن گناہوں سے باز نہیں آئیں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ گناہ کرتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے تو وہ نورانیت کیسے دل میں اترے گی؟ حیوانیت ہی رہے گی نا۔ اب آپ دیکھیں آپ میں اور جانور میں فرق پتہ ہے کیا ہے؟ ہر جانور کی آنکھیں ہیں یا نہیں ہے؟ کوئی جانور ایسا دیکھا جس کی آنکھیں نہیں ہیں اور وہ چلتا پھرتا ہو؟ ہر جانور کو دماغ اللہ نے دیا ہے، آپ کو بھی دیا ہے، انسان کو بھی دیا ہے۔ ہر جانور کو ٹانگیں دی، آپ کو بھی دی ہیں۔ آپ کی بھی 4 ہیں، ان کی بھی 4 ہیں۔ آپ کو 2 ہاتھ نام دے دیا، آپ نے ان کے دونوں ٹانگیں آپ کہہ دیتے ہو۔ حیوان کو بھی، جانور کو بھی اللہ نے زبان دی، آپ کو بھی زبان دی۔ اللہ نے جانور کو آنکھیں تم سے تیز دی ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آپ رات میں نہیں دیکھ سکتے، کتا رات میں بھی دیکھتا ہے، بلی رات میں بھی دیکھتی ہے، تو آپ سے تو وہ اچھا ہوا۔ اسی طرح حس کی مزاح، سننے کی مزاح، آپ سے زیادہ سننے، تیز سننے والے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ آپ کو جو آواز سنائی نہیں دیتی، آپ کے وہ مردوں کی آوازیں جانور سنتے ہیں، آپ نہیں سنتے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نہیں سنتے، آپ کو نہیں پتہ چلتی، یہ اللہ نے چھپا کے رکھی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مردے کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے اس کی آواز باہر آ جائے تو آپ کے کلیجے پھٹ جائیں اور آپ بے ہوش ہو کے گر جاؤ، زمین پر سکتہ طاری ہو جائے اگر آپ کو قبر کا عذاب سنا دیا جائے۔ لیکن جانور سنتے ہیں، گدھا بھی سنتا ہے۔ پھر آپ کو شیطان نظر نہیں آتا، گدھے کو شیطان نظر آتا ہے۔ اور پھر آپ کو فرشتہ نظر نہیں آتا، مرغے کو فرشتہ نظر آتا ہے۔ تو تم تو پھر مرغے اور گدھے اور ان جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ صرف ایک چیز ہے جس کی وجہ سے انسان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کی وجہ سے انسان کو اللہ نے شرف دیا ہے، کرامت دی ہے۔ ایک پوائنٹ کی وجہ سے ذرا غور کر کے جائیں، آج آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دین کیا چیز ہے اور ہم کیا چیز ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ایک وجہ سے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، باقی سر جانوروں والی چیزیں ہیں۔ تمام انسان کے اندر جو بھی خوبیاں ہیں یا کوتاہیاں ہیں یہ جانوروں والی ہیں، صرف ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے، اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ زبان کے اندر نطق، بولنا۔ کوئی جانور بول نہیں سکتا، اللہ نے یہ سکت سب مخلوقات سے واپس لے کے ایک انسان کو دے دی اور کہہ دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہم صرف بولنے کی وجہ سے، زبان کو چلانے کی وجہ سے
اور وہ زبان جس کے بارے میں پھر نبی مکرم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زبان ہے جس کی وجہ سے تم پوری زمین و آسمان میں چلنے والی مخلوقات میں افضل ہو، اس زبان کی مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صرف ایک چیز، اس زبان کی گارنٹی جس نے دے دی کہ اس زبان سے بد اخلاقی نہیں ہوگی، بے ایمانی نہیں ہوگی، خدا کی نافرمانی والا کلمہ زمین پہ میری زبان پہ نہیں آئے گا، اللہ کا حبیب عرشوں سے تمہارے لیے گارنٹی لایا ہے کہ میں اس شخص کو جنت میں خود لے جاؤں گا۔ ایک چیز سے ہم افضل ہیں، بڑھ کے اتنی مارتے ہیں، اتنے ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہمارے اندر جانوروں کے اندر کوئی فرق نہیں۔ ایک نطق، اس لیے سائنسدانوں نے پتہ کیا لکھا ہے، انسانوں کو اور جانوروں کو حیوان لکھا ہے۔ آپ نے سے جنہوں نے میٹرک کی، ہم نے تو میٹرک میں پڑھ لیا تھا، پتہ نہیں آج کل 3 کلاس میں پڑھا دیتے ہوں گے۔ حیوان ہیں ہم سب، زمین پہ چلنے والی ساری مخلوقات حیوان ہے، فرق یہ ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے۔ یہ پڑھا ہوگا آپ نے سائنس کے مضامین میں۔ صرف ہم حیوان ناطق ہونے کی وجہ سے افضل ہیں، ورنہ ہم بھی حیوان ہیں، اور اگر زبان کی گارنٹی نہیں ہے تو پھر ہم حیوان ہیں بس۔